السلام علیکم. آج کے ولاگ کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اور آج ہم بات کریں گے کچھ اہم ترین موضوعات پر. اور سب سے پہلے اہم موضوع یہ ہے کہ آج جو ججز کی تعیناتی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کیا صورتحال بنی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور پھر کس قسم کے جو پولیٹیکل فیصلے ہیں خاص طور پر، کیونکہ اگر عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات کی جائے اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کا انڈیکس جو ہے وہ بہت ہی برا ہے. یہ میں کارکردگی کی بات کر رہی ہوں، اور جو سالانہ ایک رپورٹ آیا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک لیٹر جو ہے وہ آیا ہے جی، اور اس لیٹر پہ یہ لکھا ہوا تھا جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور سیاسی بحران کا واحد حل مذاکرات ہی ہے، جس پر جو کہ اگر ہم ذکر کریں ان اسیران کا جو کہ جیل میں ہیں، کوٹ لکھپت سے یہ خط آیا ہے اور اہم ترین خط تھا. اور اس خط میں جس طرح سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے، اعجاز چودھری نے اس پر جو سگنیچر ہیں ان کا نام لکھا ہوا تھا لیکن ان کے دستخط موجود نہیں تھے. میاں محمود الرشید کا نام اس پہ تھا، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس پہ نام تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا اس پہ نام تھا. اور کہا گیا کہ جو ہم اسیران ہیں ہمیں بھی ان مذاکرات میں جو کہ سیاسی بحران کے حل کے لیے فوری طور پر ہونے چاہیے اس میں شامل کیا جائے. اور اگر کوئی کسی پہ تانا زنی کرے گا، متون کرے گا تو اور لیبل کرے گا یا بیڈ ورڈز یوز کرے گا تو یہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا. یہ بات بھی آئی. دوسرا یہ کہا گیا کہ عمران خان سے انکنڈیشنل ملاقاتوں کی اجازت دی جائے اور وہ اس سارے پورے پروسیس کا حصہ ہو، جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اب تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جب بجٹ پاس ہو رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں بازگشت سنائی دی تھی مذاکرات کی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی وزیر اعظم نے تو آفر کر دیا کہ اسپیکر چیمبر میں آ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں. پھر وزیر اعظم کا شیک ہینڈ بڑا فیمس ہوا، بڑی اس پہ کہہ لیں بحث ہوئی، جو کہ بیرسٹر گوہر سے جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ. اور یہی بات ہوئی تھی کہ سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی واحد راستہ رہ گیا ہے اور وہ ہے مذاکرات. صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مذاکراتی کمیٹی بنی تھی جو کہ پارلیمانی کمیٹی تھی. جب اس سے کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو اس پروسیس کا حصہ تھے سب لوگ، انہوں نے کہ ہمیں عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، ان سے ملاقات ضروری ہے. جو آج کوٹ لکھپت سے خط آیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، کنڈیشن کر دیا گیا ہے کہ عمران خان سے جو بات چیت ہے وہ کرنے دی جائے گی اور وہ اس پورے سیاسی پروسیس کا حصہ ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ سے مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے کیا اسی طرح سے پارلیمانی جو تمام تر جماعتیں گورنمنٹ میں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اس میں کاف لیگ بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے آف کورس، اور دیگر جو بھی چاہے آئی پی پی ہے، کچھ ایسی جماعتیں جن کے اراکین انتہائی کم ہیں، تو کیا ان کو حکومت کی طرف سے حصہ بنایا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے ذریعے سیاسی عمل میں بحال رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ بظاہر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے نظر آ رہا ہے، جس طرح سے فرسٹریشن میں علیمہ خان نے بھی کچھ دن پہلے کہہ دیا اور وہ بڑا زیر بحث رہا، اور آج تک زیر بحث ہے کہ کیا عمران خان مائنس ہی ہو گئے ہیں. اور وہ ساری کلیئرٹی تو علی امین گنڈا پور نے دے دی تھی، لیکن اب جو آج جس طرح سے جونیئر ججز کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، یہ ایک بڑا وکلا کا ایک اہم مطالبہ تھا کہ سینیورٹی کو کمپرومائز نہ کیا جائے. اگر ہم دیگر ممالک کا موازنہ کریں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ سینیورٹی بہت ساری جگہوں پہ وائلیٹ ہو جاتی ہے، میرٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ جو سینئرز ہیں وہ میرٹ پر نہیں رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے میرٹ پر لانے کے لیے جو ادر ججز ہیں ان کو کہ وہ زیادہ قابل ہیں یا زیادہ بہتر سوٹیبل ہیں، تو ان کو جو ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، اسلام آباد کا ہے، پشاور کا ہے، وہاں پر جو تعیناتیاں آج ہوئی ہیں ان کا جو ذکر ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں دو چیزیں ہیں، ایک جو آج ہی مذاکراتی خط آ گیا اور پھر جس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی جو کوڈ پیکنگ ہے اس کا الزام عائد کرتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتی ہے، حالانکہ جے یو ایف اے کہتی ہے کہ ان کی ان پٹ جو ہے وہ شامل تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں ہی، وہ محاورہ صادر آتا ہے، کیونکہ سب اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو ٹیکنیکلی یا لیگلی یا آئینی یا قانونی طریقے سے نہیں ملنی چاہیے تھی تو ان کو کیسے مل گئیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ تو 17 سیٹیں جیتے تھے. پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی کم سیٹیں جیتی ہے، ایم کیو ایم بھی، اور جے یو ایف اے کو بھی یہ جو ہو رہا ہے نا مال مفت دل برہم، وہ ان کو بھی سیٹیں ملے گی. اس کے بعد سے ایک وہ فارمولا جو لگایا جا رہا ہے کہ 2/3 جو اکثریت ہے وہ حکومتی اتحاد کو مل جائے گی. اس میں ہو رہا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا جب ان کو مل جائے گی، تو سب لوگ ظاہرہ جو انالسٹ اس پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے
کوئی بھی آئینی ترمیم، آئینی جو امینڈمنٹس ہیں وہ کرنی آسان ہو جائیں گی. اور ایک بعض گز یہ بھی ہے کہ ایک اہم ترین جو امینڈمنٹ ہے وہ یہ کی جائے گی کہ پارلیمنٹ کا ٹینور جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. اس سے پہلے ہم سنا کرتے تھے یہی بات زیر بحث آتی تھی کہ شاید صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، تو شاید ابھی کچھ مرحلہ وار کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جو اکثر ڈسکس ہوتی ہے اس سارے پروسیس کو، ججز کی تعیناتیاں، 26ویں آئینی ترمیم، آج جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے اس میں خاص طور پر تنقید بھی ہوئی ہے جو کمپوزیشن اس جوڈیشل کمیشن کی بنا کر رکھ دی گئی ہے، سابقہ جج کا جو اس میں انوالومنٹ ہے، اور ایک دفعہ جو رائے دے دیتا ہے وہ دوسری دفعہ رائے نہیں دیتا، اور پھر من پسند وٹ ایور، یہ ساری چیزوں پہ آپ ہر طرف جو ہے وہ گفتگو سن رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک چانس دے دیا گیا ہے دوبارہ سے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان بالکل مائنس ہو گئے ہیں، اب کوئی امید کی کرن نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدرہ کے ساتھ جس نے بھی سر پھوڑا شاید وہ پھر مرہم پٹی سے اس کا علاج ممکن نہیں ہوا ہے. ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے الطاف حسین کو مائنس کیا گیا ہے یا پھر نواز شریف کو سیاست سے مائنس کیا گیا ہے، تو اب تیسرا نمبر شاید عمران خان کا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں جس طرح سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کی جو رائے ہے یا پھر اوپینین ہے جمہوریت کے لیے، وہ جو بھی حلقے اس ملک پر انفلوئنس رکھتے ہیں ان کے مطابق، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آج جو خط آیا ہے یہ عمران خان کے پاس ایک آخری پتر ہے جس کی جب میں نے رائٹنگ دیکھی تو اردو تو بہت اچھی تھی، لیکن اس پر جو نام لکھ کر سائن کروائے گئے تھے، اب اس کو یہ خط جو ہے کوٹ لکھپت سے جو پوسٹ ہوا ہے اور کھلا خط اس کو کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر تو پریس ریلیز لکھا ہوا تھا، لیکن پھر جس طرح سے خبریں اور ٹکر ہم نے دیکھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے خط آیا ہے، اگر یہ خط نہیں ہے پریس ریلیز ہے، تو یہ پریس ریلیز کس نے کس کے کہنے پر ان ناموں سے جاری کرائی ہے. اور پھر اس طرح سے ہم خبریں بھی دیکھ رہے تھے کہ جو اسیران جیل ہیں وہ کافی مشکل میں ہیں، یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور بھی ہیں، اور ان کے بارے میں خبر آئی کہ ان کو آکسیجن کی جو عدم فراہمی ہے اس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، شدید گرمی تھی ان کے، مطلب کہ جو بھی ماحول ان کو دیا گیا ہے جو کہ انٹائٹل ہے وہ جیل کی سہولیات جیل مینول کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خرابی تھی، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا. اسی طرح سے جو اعجاز چودھری صاحب ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، اور پھر ان کو ظاہر ہے ان سارے لوگوں کو جیل میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا آخری ایک سیاسی بحران کا حل نکالنے کے لیے عمران خان کو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی مل بیٹھ کر ان کی جو بھی کمیٹیز بنیں گی، اب کیا وہ حل نکال پائیں گی نہیں نکال پائیں گی. اس سارے معاملے میں شاید عوام تو جس سنسیریٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ بارہا کوشچنز ہوتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں سولو فلائٹ یا پھر کہتے ہیں نا کہ ڈیول فلائٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہو جاتی ہیں، کرٹیسزم کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد سے ایک تو پارلیمنٹ کا ٹینور جو ہے 5 سال سے بڑھا کر 7 سال یا 10 سال کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے. دوسرا یہ بھی باز گشت ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدارت سے شاید ان کو محروم ہونا پڑے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنا رول نبھائے گی، یا پھر خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں ان کو کوئی ایڈجسٹمنٹ دے دی جائے گی. اور ایک اور ہمارے پاس ذرائع سے خبر یہ ہے کہ شاید جو ایم کیو ایم کے پاس گورنرشپ ہے وہ شاید لے لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں جس طرح سے مخصوص نشستیں مل رہی ہیں تو کیا پتہ ان کو کوئی اور وزارت مل جائے، تو وہاں پر پی ایم ایل این کے گورنر جو ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، جس میں سابق سینیٹر نہال ہاشمی جو کہ اچھے خاصے ان کو سزا بھی ہو چکی ہے کورٹ سے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے. یہ باز گشت ہے سیاسی حلقوں میں. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ بھی بے چین ہے، جس طرح سے پریکٹیکل سیاست میں وہ ان کو حصہ لینا چاہیے اور وہ لینا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا صورتحال نکل رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے چودھری نثار علی خان سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی، ان کو دوبارہ سے پی ایم ایل این میں شامل ہونے کی انہوں نے دعوت دی ہے. ابھی اس پہ کیا سرائیاں جاری ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے وہ مان گئے ہیں. تو کیا جو شہباز شریف ہیں جب نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی، تو کیا وہ شہباز شریف اپنا بلاک جو ہے وہ سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے مریم نواز کی پالیسیز اور نواز شریف کی جو پالیسی تھی سیاسی امور کے حوالے سے، اس سے اختلاف کرتے ہوئے جو چودھری نثار ہیں انہوں نے نون لیگ سے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی تھی، اور انہوں نے اس طرح سے کبھی ان کو بلیم تو نہیں کیا لیکن پالیسی پہ واضح تنقید کرتے ہمیں نظر آئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نون لیگ بیانیاں بنانے کے لیے چودھری نثار کو ان کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتی ہے، یا پھر شہباز شریف جو ہے وہ اپنا بلاک جو ہے وہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ محلوں میں اکثر یہی ہوتا ہے
کہ ظاہر ہے ایک پاور گیم بھی ہوا کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو جو بھی یہ کہہ لیں فارمولا لے کر چیزیں چل رہی ہیں، کیا مریم کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو آڈٹ رپورٹ نیوز پیپرز نے شائع کی ہے 10 کھرب کی کرپشن کے حوالے سے، پھر جناح کارڈیولوجی کا نام بدل کر جس طرح سے انہوں نے، جو کہ بزدار دور میں شروع ہوا، نگران دور میں اس پر کام ہوا، اور ابھی انہوں نے اپنے نام سے اناؤنسمنٹ کی کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز جو ہے کارڈیولوجی سینٹر یا ہاسپٹل کا جو جلد وہ افتتاح کریں گی، جو کہ ٹراما سینٹر کے نام پر اس کی جو تعمیر ہے وہ شروع ہوئی تھی. یہ ساری چیز بھی آج آپ پورا دن دیکھتے رہے ہیں. اس میں صرف بات یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے خاصی میمز بناتے نظر آئے، تو میں یہاں پہ کہوں گی کہ شاید سیاسی پختگی کی ضرورت ہے. خواتین جو سیاست میں آتی ہیں ان کو اپنے ناموں کی تختیاں لگانے کی بجائے، چاہے وہ پریس کلب میں ہوں، پنجاب اسمبلی میں ہوں، نیشنل اسمبلی میں ہوں، یا وہ کسی اور سپیس میں کام کر رہی ہوں، تو اپنے ناموں کی تختیاں لگانے کی بجائے میرے خیال میں اپنے کاموں کو اتنا مؤثر بنا لیا جائے کہ ہر کوئی کہے کہ یہ مریم نواز نے کام کیا تھا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کام کیا تھا، یہ شازیہ مری نے کام کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں جو خواتین سیاست میں ہیں، جب وہ قانون سازی کرتی ہیں تو سب اس کو سرا رہے ہوتے ہیں، جو وہ رائے دیتی ہیں. تو میرے خیال میں مریم نواز کو تھوڑا سا جو بھی ان کی گرومنگ کر رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے آج میں ایک میم دیکھ رہی تھی، 1000 روپے کا نوٹ وائرل ہوا تھا، تو اس پہ سی ایم کی تصویر تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کمنگ سون. تو اب نوٹوں پر بھی جو ہے ان کی تصویر آئے گی. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی قبرستان پر، کبھی ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ریڈیو پر تصویر دیکھتے ہیں، تو تصویر سے زیادہ جو کام ہے نا وہ بولتا ہے. اس کے لیے کسی بھی قسم کی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ آئی ہیں، ظاہرہ چیزیں سیکھیں گی، فلٹر کریں گی، نیکسٹ ٹائم جب ان کو موقع ملے گا تو پھر اور ذرا سے بہتری آ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اب جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، کیا یہ جو سیٹوں کے بعد کی صورتحال ہے، تو کیا واقعی میں ہم کوئی نظام کی تبدیلی یا صدر کی تبدیلی یا پھر گورنر کی تبدیلی یا پھر صوبائی حکومتوں میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں ہماری جو نظر ہے وہ ان تمام تر اپڈیٹس پر رہے گی. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے.